بقرعید میں، بقرعید کی بھی خوشی یہ اوریجنل خوشی ہے. کئی دنوں سے قربانی کی باتیں شروع، جانور لانا شروع، ان کی سیوا ہو رہی ہے، ان کو کھلا رہے ہیں. یہ نیچرل ہے. جس آدمی کو جانوروں سے محبت نہیں ہے وہ اپنی فطرت اور نیچر پہ نہیں، وہ آرٹیفیشل مصنوعی زندگی میں ہے. سمجھتے ہو؟ یہ مصنوعی زندگی. آپ کو پتہ ہے ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ جانور پالنے والے لوگوں میں نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہونے کا اندیشہ کم ہوتا ہے. سمجھتے ہو؟ اور کتے پالنا نہ شروع کر دو. کتے پالنا اسلام میں جائز نہیں ہے، حرام جانور ہے، اس میں روحانیت نہیں ہے. یہ جو حلال جانور ہے نا، جس میں اللہ نے برکت رکھی ہے، ان کے دودھ میں، ان کی قرآن کیا کہتا ہے، وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا، ان کے اون میں، ان کے صوف میں، ان کے بالوں میں، ان کی کھالوں میں تمہارے فائدے ہیں، ان کے دودھ میں، ہر چیز ان کی استعمال ہوتی ہے. تو اس سے کیا ہے، حلال گوشت ملتا ہے انسان کو. ان جانوروں سے مانوس ہوتا ہے انسان. تو کتنے دنوں سے پالنا شروع کر دیتے ہیں. بچوں کی خوشیاں دیکھو، ناچتے پھر رہے ہیں گلیوں میں، کلابازیاں کھا رہے ہیں، ہماری گائے کب آ رہی ہے، ہمارا دمبا کب آ رہا ہے. اپنا دمبا نہیں ہوتا، دوسرے کے دمبے سے دل بہلانا شروع کر دیتے. اور پھر جب گائے جانور ذبح ہوتا ہے، کتنا گوشت کھانے کو ملتا ہے، یہ تازہ گوشت ہے. تو اس میں روحانی خوشی کیا کہ اللہ نے ہم سے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کروا لیا. ہمیں ہر بال کے بدلے میں اللہ نے ایک نیکی دے دی. یہ کون سی خوشی ہے؟ روحانی خوشی. یہ بھی خوشی ہے. مسلمان اس میں بھی خوش ہوتا ہے، یار اللہ نے اتنا ثواب کا کام کروا لیا ہم سے. نمبر 2، گوشت انسان کی خوراک میں سب سے لذیذ ترین خوراک ہے. وہ اتنی وافر مقدار میں مسلمان کو بقرعید میں ملتا ہے کہ اتنی وافر مقدار میں عام طور پہ پورا سال نہیں ملتا. اور اتنا تازہ، اتنا فریش میٹ، اتنا بہترین. اور اس میں کمال کی بات یہ کہ اس گوشت کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کھلا رہا ہے. ہٹو بچوں، اللہ تو دال بھی کھلائے، دیکھو پورے سال بھی اللہ ہی کھلاتا ہے. نسبت اپنی طرف نہیں کرتا کہ یہ میری طرف سے الگ سے دعوت ہے، یہ میری طرف سے الگ سے کیا ہے، ضیافت ہے. اس لیے کہ یہ تو اللہ نے رزق تو سب کو دینا ہے. لیکن بقرعید میں اللہ نے روزے رکھنے کو حرام کر دیا. کیوں حرام کر دیا؟ کہ میری ضیافت سے اعراض لازم نہ آئے. آج میں نے دعوت کی اور تو کم بخت روزہ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، اس کا اپنا مزہ ہے. صحیح ہے نا؟ تو یہ گوشت ہمیں ڈائریکٹ، کیونکہ ہم جو جانور ذبح کرتے ہیں ہم نے تو قربان کر دیا نا. اب یہ ہمارا تھوڑی ہے، کس کا ہے یہ؟ قربانی کا مطلب آپ نے اللہ کو دے دیا. اب اللہ کہہ رہے ہیں میری طرف سے کیا ہے، پرمیشن ہے. تبھی جب اللہ پرمیشن نہیں دیتا تو ہم نہیں کھاتے. حج میں دم کے طور پر جو جانور ذبح ہوتا ہے اس کا گوشت آپ نہیں کھا سکتے، لیکن جو شکرانے کا جانور ہے اس کا گوشت کھا سکتے. اور اللہ کہتا ہے شکرانے کا ہے تو کھاؤ، اب تمہیں میری طرف سے اجازت ہے. تو بڑی خوشی ہوتی ہے گوشت بھی، اور گوشت کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف. تو یہ مسلمانوں کے جو تہوار ہے نا، یہ سچی مچی کی خوشیاں ہیں. اور کمال کی بات، جو ہٹو بچوں قسم کی بات ہے، دنیا میں جتنے مذہب کے تہوار ہوتے ہیں سب میں بے حیائی کا عنصر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہوتا ہے. شرابیں چلتی ہیں، زنا ہوتے ہیں. مسلمانوں کے تہوار میں نہ شراب ہے اور نہ بولو زنا، بلکہ عبادت سے شروع ہوتے ہیں. عید صبح شروع ہوتی ہے کس سے؟ نماز سے. نماز سے شروع ہوتی ہے. پھر ایک سنت کو زندہ کیا جاتا ہے حضرت ابراہیم کی. تو سنت میں بے حیائی تو نہیں ہوگی نا، وہ تو دعائیں پڑھ کے ہوگی. قربانی کے ذبح کے وقت دعائیں پڑھی جاتی ہیں، الحمدللہ عیاشی نہیں کی جاتی. تو مذہب بھی ہے، لطف بھی ہے، روحانیت بھی ہے، اور کیا چاہیے بھائی آپ. تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ہمیں کوئی عید منانے کی ضرورت نہیں، اللہ نے ہمیں خود سے 2 عیدیں دے دی ہیں. تو اب ہم کوئی اور تہوار نہیں منا سکتے. اللہ نے ہمیں، ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے، ہماری کتنی ہے؟ 2. اور دونوں ہٹو بچوں ہیں، دونوں ہٹو بچوں ہیں. تو بچوں کو بھی جو ہے نا زیادہ ہٹو بٹو نہ کیا کریں. ہٹو بچوں جانور کے پاس جانے دیں ان کا. آپ نے تو زندگی خشکی میں گزار دی، نہ دمبا پالا، نہ بکرا پالا، نہ گائے پالی، پرسنالٹی میں ہی لگے رہے، 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں مصنوعی زندگی گزار کے برباد کر دی اپنے آپ کو. بچوں کو تھوڑا سا انجوائے کرنے دو. سمجھتے ہو؟ اور بچے پیدا کرو گے تو انجوائے کریں گے. وہ ایک آدھ بچہ انجوائے نہیں کرتا، ایک آدھ بچے کو بچہ نہیں کہتے، اس کو تو ایک کہتے ہیں ایک اتفاق سے گورنمنٹ کے نظریے کے تحت ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ تو بچے تو گھر میں بھرے ہوئے ہوتے ہیں، بہن بھائیوں کثرت سے، وہ خوش ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو باتیں سناتے ہیں. اس کا دمبا دیکھا، ہم تو بچپن میں اتنا انجوائے کرتے تھے اپنے کزنوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ. اب اس کا بچڑا دیکھا بالکل پخروٹ قسم کا پھیل آیا ہے. تو بچے کیسا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. تو گھر میں بچے ہوں گے
تو زندگی میں مزہ ہوگا. مصنوعی زندگی میں اللہ نے لطف نہیں رکھا. 3 پیس سوٹ ٹائی پہنے آفس جانے سے پہلے, گھر میں آ کے اس کو اتار دیں, ٹھیک ہے نا. ہر جگہ ہر چیز اچھی نہیں لگتی. تو جانور پالے, اس میں تواضع ہے, اس میں عاجزی ہے, اس میں انکساری ہے, اور ڈپریشن سے بھی آپ باہر نکلو. یہ تکبر انسان کی کھوپڑی کو خراب کرتا ہے, سمجھ رہے ہو؟ انسان کی کھوپڑی کو خراب کون سی چیز کرتی ہے؟ ہنسی مذاق والا آدمی ڈپریشن میں نہیں جاتا, اور جس کے میں تکبر ہوتا ہے وہ ہنسی مذاق, ایک تو چھچورا پن ہوتا ہے وہ غلط ہے, لیکن ایک طبیعت میں خوش مزاجی, جس کے تکبر ہوتا ہے وہ خوش مزاج نہیں ہوتا, وہ ہر وقت ناک پہ مکھی بٹھا کے رکھتا ہے.